تو ہمارے آج کے پہلے مقرر علامہ سید عبداللہ طارق صاحب ہیں، جو کہ مشہور معروف داعی اسلام، تعلیم کے اعتبار سے انجینئر، اور مرحوم علامہ شمس نوید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز اور پسندیدہ شاگرد ہیں۔ موصوف نے اپنی زندگی مکمل طور پر دعوت دین کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ آپ کا تعلق یو پی کے ضلع رامپور سے ہے۔ موصوف گزشتہ 40 سال سے دعوت کے کاموں میں سرگرم ہے اور ورک یعنی ورلڈ آرگنائزیشن آف ریلیجنس اینڈ نالج، جو کہ ایک چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، اس کے صدر ہیں۔ ورک کے بینر تلے ہر سال 12 ربیع الاول کو پورے ہندوستان اور بیرون ملک میں مفت میڈیکل کیمپ اور معاشرتی کاموں کے لیے دوسرے پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے، جسے یوم رحمت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ورک کے صدر ہونے کے ساتھ ساتھ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب ہند بھائی چارہ سمیتی کے سیکریٹری، ہیومن ویلفیئر بورڈ کے سیکریٹری اور سرو دھرم سوات منچ کے سیکریٹری کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیتے ہیں۔ اوسطاً ہر سال دنیا بھر میں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے 80 سے زائد مختلف مقامات کا سفر کرتے ہیں۔ ایک صفت جو موصوف کو دوسرے علماء و مشائخ سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسلم و غیر مسلم دونوں ہی حلقوں میں یکساں طور پر مقبول و محبوب ہیں۔ ملک کے تمام مذاہب اور بڑے مسلکوں کے منتظمین سے بہت اچھے روابط ہیں اور وہ اپنے پروگراموں اور سیمیناروں میں آپ کو مقرر یا مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کرتے ہیں۔ ملک و بیرون ملک میں مختلف کانفرنسوں کے علاوہ رامپور میں مستقل طور پر جمعے کی نماز کی امامت اور خطبے کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ درس قرآن بھی دیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ کو دہلی مائنورٹی کمیشن کی طرف سے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ موصوف کا مختلف ہندو میلوں میں استقبال کیا جاتا ہے، جیسے ہریدوار میں گایتری مہاکمبھ، الہ آباد میں ارتھ کمبھ، چترکوٹ میں دیوالی میلہ وغیرہ۔ علامہ سید عبداللہ طارق کو متعدد غیر مسلمی تنظیموں جیسے راماینم ٹرسٹ اور برہما کماریوں نے بھی اعزاز سے نوازا ہے۔ آپ کی بہت سی دعوتی کتب اور تصنیفات بھی موجود ہیں۔ آپ کے سکھائے ہوئے ٹرینر ہندوستان کے مختلف حصوں میں امن و امان کا پیغام دیتے ہیں اور قرآن کی ادبی سکھاتے ہیں۔ علامہ سید عبدالطارق صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہاں ہمارے تمام شرکاء آپ سے مستفید ہوں گے۔ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت جزاک اللہ۔ تعارف آپ بہت زیادہ طویل ہو گیا، اور آپ ہی چند باتیں، کسی نے لکھ کر بھیجا آپ کو، آپ ہی چند باتیں اگر فرما دیتے جتنے جانتے ہیں تو۔ میں ان سب باتوں سے واقف ہوں، آپ کی اور قدر کرتا ہوں۔ موضوع آج کا ٹاپک جو مجھے دیا گیا ہے، یا سلیکشن جس ٹاپک کا ہے، وہ ہے قرآن نے نئے اقدار، یہ تقدیر لفظ غلط لکھا ہوا یہاں پر، قرآن نے نئے اقدار کے نئے معیار قائم کیے، انسٹیٹیوٹڈ نیو بینچ مارکس آف ویلیوز۔ جو ویلیوز، اب پہلی چیز ہے اس کے اندر کہ میں یہاں سے چلوں کہ ہم ویلیوز یا ویلیو یا قدر یا اقدار کنہیں کہتے ہیں۔ یہ وہ پرنسپلز ہیں یا وہ اصول ہیں جن کے تحت کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے کوئی عمل اچھا یا برا قرار پاتا ہے۔ ان ویلیوز سے ٹیسٹ ہوگا کہ کوئی عمل اچھا ہے یا برا ہے، ارادہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کے بعد عمل اچھا یا برا ہے، صالح ہے یا غیر صالح ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، انسان کے لیے نفع بخش ہے یا انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے جسے ہم قدر کہتے ہیں۔ اس کے اندر انگریزی کے اندر ویلیو یعنی قدر و قیمت اردو میں بھی بولتے ہیں نا، تو انگریزی میں ویلیو اور ہندی میں بھی مولیہ، تو زیادہ ڈسکرپٹیو اصل میں تو اردو میں ہے جسے ہم قدر کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ قدر کرتی کیا ہے، قدر سے کیا ہوتا ہے، قدر سے ہماری اقدار سے ہماری تقدیر متعین ہوتی ہے، اور ان دونوں کا مادہ ایک ہے، قدر اور تقدیر کا۔ قدریں ہمارے یہاں ہمارے اپنے اندر ہوتی ہیں اور اقدار ہمارے باہر مستقبل میں ہوتی ہیں۔ تو مستقبل میں جو کچھ ظہور میں آتا ہے، یعنی جیسے ہم تقدیر کہتے ہیں، وہ ہماری اقدار کے تحت جو ہم عمل کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت امپورٹنٹ، بہت اہم بات ہے، قوموں کی تقدیریں اس سے ہوتی ہیں۔ اور قرآن کریم نے ایک بڑی اہم آیت ہے، ایک بہت اہم آیت ہے، ان اللہ
لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی تقدیر اس وقت تک نہیں بدلتا. یعنی ہم عام ترجمہ کرتے ہیں حالت، ہر لفظ بھی نہیں ہے یہاں پر. بے شک اللہ کسی قوم کی تقدیر اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی اقدار میں تبدیلی نہیں آتی جو اس کے اندر ہیں. وہ اپنی اقدار میں تبدیل لاتی ہے، تب وہ تبدیلی جو ہے وہ رونما ہوتی ہے اور تقدیر بنتی ہے. تو یہ قرآن نے کہا، یعنی اتنی اہم بات ہے. تو یہ اقدار اور ویلیوز اب میں نے خالی ڈیفائن کیا. میں مثال لیتا ہوں، مثلا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اقدار تو گڈ ویلیوز کو کہتے ہیں، اچھی جو وہ پرنسپلز جن کے تحت کوئی عمل جو ہے وہ اچھا برا قرار پاتا ہے جو ہم کرتے ہیں. اب اس میں کبھی کبھی کانفلکٹ بھی آتی ہے، جیسے آنیسٹی ہے، بڑی اچھی بڑی امپورٹنٹ ایک قدر ہے یا ویلیو ہے، دیانتداری. ایک آنیسٹی اور ایک دوسری قدر ہے فیتھفلنس، یا ہم کہہ لیں کہ لائلٹی. یہ لائلٹی جو ہے کبھی کبھی دونوں ٹکرا جاتے ہیں، آنیسٹی اور لائلٹی یہاں پر. یعنی اگر کسی اپنے سے سپیریئر کے لیے یا اپنے کسی امپلائر کے لیے اگر کوئی آنیسٹ ہو تو پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کہیں پر وہ اس کی بے ایمانیاں یا اس کی کچھ کمیاں بے نقاب ہو جائیں. آنیسٹی اس بات کا تقاضا کرتی ہے اگر آنیسٹی کی ویلیو کسی کے اندر ہے. لائلٹی کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لائل پیپل جو ہوتے ہیں، جو وفادار ہوتے ہیں، وہ اپنے سپیریئرز کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں، لیکن وہ لائل ہیں. اب یہ اچھی ویلیوز ہیں اور ان کے اندر کانفلکٹ آ رہی ہے. یہ اس لیے آ رہی ہے کہ وہ لائلٹی یا وفاداری کسی انسان سے ہے. یہی لائلٹی اور وفاداری جب اللہ کی طرف منتقل ہوتی ہے، مالک کی طرف جس نے ہمیں پیدا کیا اور بنایا، تو پھر یہ ان کا پیرلیکس ریموو ہو جاتا ہے، اور یہ آنیسٹی اور لائلٹی جو ہے ان کے اندر پھر کانفلکٹ ختم ہو جاتی ہے، مرج ہو جاتی ہے ایک دوسرے میں. اور جب یہ ایک دوسرے میں مرج ہو جاتی ہے تو اسے ایمان کہتے ہیں. ایمان کے اندر دوسری اور طرح طرح کی بہت سی اہم امپورٹنٹ بہت سی ویلیوز ہیں. ان میں سے یہاں پر میں کچھ کا تذکرہ کروں گا، اس لیے کہ بہرحال یہ موضوع تو پھر جو اہم اقدار ہیں اور ان کو میں زیادہ تفصیل سے یہ کمپیئر کروں کہ اسلام سے پہلے کیا تھا یا اسلام سے الگ ہٹ کر آج کیا ہے اگر ہٹ جائیں، اور اسلام نے اس کو ان اقدار کو کیا منزل دی اور کہاں پہنچایا، تو بڑا وقت لگ جائے گا. تو میں چند اہم اقدار کا میں یہاں پر صرف تذکرہ کر رہا ہوں. وقت کا مجھے 30 منٹس دیے گئے، انشاءاللہ اتنی بات اپنی میں ختم کروں گا. سب سے پہلی جس چیز کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جس کو بہت اہمیت دی ہے قرآن نے بہت زیادہ، وہ عقل کا استعمال ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ ایک اہم قدر ہے جس پہ قرآن نے بہت زیادہ زور دیا ہے. یعنی ایک مثلا قرآن کی آیت ہے یہ عقل کے استعمال کے اوپر، ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون. جو تمام جتنے بھی لیونگ بینگز ہیں، جتنے جاندار ہیں، ان میں بدترین وہ ہیں، سب سے برے وہ ہیں، بدترین ان کے اندر وہ ہیں سارے لیونگ بینگز کے اندر جو عقل کا استعمال نہیں کرتے. گونگے بہرے ایسے بن جاتے ہیں کہ عقل کا استعمال نہیں کرتے. یہ کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر، ان سے بھی نیچے کے درجے کے اوپر جانے کے بعد. یہ عقل کا استعمال کے کئی حصے ہیں، کئی پارٹس ہیں جسے قرآن نے ایکسپلین کیا ہے. مثلا تفکر، تدبر اور تفقہ، یہ سب عقل کی جو ویلیو جو ہے، یہ عقل کا استعمال، یہ ایک ویلیو کا نام ہے، اور اس کے تحت یہ تینوں چیزیں آتی ہیں. میں بہت مختصر اس کے اندر سے ایک ایک کا میں تذکرہ کرتا ہوں. تفکر غور و فکر، عقل و نظر سے کام لینا، یعنی عقل کا استعمال کرنا. کتنی ہی قرآن شریف کے اندر آیات ہے جہاں پر جن میں کوئی اہم واقعہ یا اہم اصول بیان کیا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ ان فی ذالک لآیہ، ان فی ذالک لآیات، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون اور لآیات لقوم یتفکرون، دونوں طرح کی آیات. یعنی اس واقعے کے اندر یہ جو اصول بیان کیا گیا، اس کے اندر
اللہ کی آیت ہے، میں ترجمہ نہیں کر رہا لفظ آیت کا، اللہ کی آیت ہے یا اللہ کی آیات ہے، بعض جگہ یہ کہا بہت سی چیزوں کا تذکرہ کر کے، ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، یعنی قرآن کی اس کا مطلب کتنی ہی چیزیں تو پھر ان کے لیے ختم ہو گئیں، قرآن کے اندر آیت ہی نہیں ہے، ان کے لیے آیات ہی نہیں ہے جنہوں نے تفکر نہیں کیا. بہت سخت بات ہے. میں نیکسٹ پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں. تدبر. تدبر ہے، کہتے ہیں کہ کسی بات یا عمل کے آخری انجام کے اوپر نظر رکھنا. بہت زور دیا ہے قرآن شریف کے اندر، بہت متعدد آیات ہیں اس کے اوپر، جہاں پر یہ کہا کہ یہ لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے. ایک جگہ فرمایا کہ دیکھنا چاہیے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الالباب. ایک کتاب یہ قرآن کے بارے میں، ایک کتاب قرآن کے بارے میں کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی، کتاب انزلناہ، جو ہم نے نازل، اس کو ہم نے نازل کیا الیک تمہاری طرف مبارکن، یہ تمہارے ارتقاء کی ضامن ہے. برکت، یعنی برکت اسے کہتے ہیں کہ جہاں اوپر پھلے پھولے جڑ مضبوط ہونے کے ساتھ میں، تو تمہارے ارتقاء کی ضامن ہے یہ کتاب جسے ہم نے نازل فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیدبروا. اور پہلی بات اس کے بعد یہ کہی کہ تدبر کیا جائے گا تب ہوگا ارتقاء، اس لیے نازل کیے کہ اس میں تدبر ہوگا. تو پھر جیسا کہ ابھی ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب فرما رہے تھے کہ پڑھ لینا، یہ تو بہت وضاحت کے پڑھ لینا جو ہوتا ہے وہ نہ علم ہوتا ہے، پڑھ لینا نہ اس سے استفادہ ہوتا ہے. لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ کہ حد یہ کہ عمل تک غلط ہو جاتے ہیں، غلط مفہوم سمجھنے سے بہت سے موقعوں کے اوپر. اسی کے اندر پڑھنے کے اندر ہی وہ آیات ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد لوگ کچھ ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں، کبھی ایک طرف، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی دوسری طرف نکل جاتے ہیں کہ کہاں ہم کچھ بھی نہ کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غور و فکر کرنے سے ایک تفکر، تدبر، اور اس کے بعد نیکسٹ جو اس کا تیسرا حصہ تھا تفقہ، بڑی اہم بات ہے جو اس عقل کے استعمال کے تحت، جو اس قدر یا اس ویلیو کے تحت جو یہ تین سب ویلیوز یا صفات آتی ہیں. تفقہ ہوتا ہے کسی موجود چیز کے اوپر حاضر پر غور کر کے غائب تک پہنچنا. اس وقت ہم غور کر رہے ہیں اور آگے کے نتیجہ جو ہے وہ نظر کے اوپر آ جائے، جو عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے. یہ ہے تفقہ. اس تفقہ کے لیے بھی قرآن نے بہت جگہ جگہ بہت زیادہ تاکید کی اور بہت زیادہ غور کیا، بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر اصرار کیا. میں صرف ایک بڑی اہم آیت رکھ رہا ہوں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. کتنے ہی جاندار ہیں جنوں انسوں کے اندر، جنات و انسان میں کتنے ہی ہیں جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اور اس میں ذکر کیا کہ بصیرت نہیں رکھتے، اپنے سماج سے صحیح کام نہیں لیتے. اس کے بعد فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، قلوب ہیں لیکن تفقہ سے کام نہیں لیتے. اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہو گئے. بل ہم اضل، جانوروں میں جو انسٹنکٹس ہوتی ہیں وہ اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. یہ جانوروں کی سی صفت ہے، لیکن جانوروں کی سی صفت انسان کے لیے اختیار کرنا یہ ہے کہ وہ جانور کے درجے سے نیچے گر گیا. تو انسان جانور کے نیچے سے گر جاتا ہے، اور جب انسان جانور کے نیچے سے کے درجے سے نیچے گر جائے تو پھر وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو تفقہ سے کام نہیں لیتے. یہ اتنی اہم بات ہے. اصل میں موضوع اقدار کا خالی ذکر نہیں کرنا تھا، موضوع تو یہ تھا کہ قرآن نے کس بلندی کے اوپر پہنچایا ان اقدار کو. ہمارے یہاں مذاہب کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے سب جگہ، خود مسلمانوں کے یہاں ایک عام تعلیم یہ ہے کہ پہلے اپنی عقلوں کو بند کر دو، اگر دین کے بارے میں کچھ سوچنا ہے اسے روک لو، جو بتایا جائے جیسے کہا جائے بس وہ کر لینا. قرآن نے سب سے کہا ہے کہ تمہیں کرنا کیا تھا، تمہارے مقام جو ہے یہ آخرت کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کم از کم دنیا تو ضرور جہنم بن جائے گی. اس لیے کہ ان اصولوں پر عمل نہیں کر سکیں گے جو قرآن کہتا ہے. جانوروں سے بدتر اگر اس لیول کے اوپر آ گئے کہ انسان نے اپنے آپ کو جانوروں سے نیچے گرا دیا. تو یہ اس لیول تک قرآن لے کر گیا ہے. قرآن میں تقریباً 150 سے زیادہ آیات ہیں جہاں پر عقل استعمال کرنے کی تاکید. اس کے تحت یہ سب آتا ہے، تفکر و تدبر و تفقہ. اور
یہ آخری درجے کی بات ہے جو دنیا مذاہب کے اندر نہیں مل سکتی. یعنی کتنے ہی تو ہمارے مسلمان جن کے ذہنوں کے اندر یہ تصور بھی نہیں آ سکتا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ خود قرآن کے معاملے میں اگر کوئی تمہارے سامنے کوئی چیز آئے تو اللہ کے جو اصل بندے ہیں، حقیقی بندے ہیں، وہ اندھے بہرے ہو کر اس کے اوپر ماتھا نہیں ٹیکتے ہیں، سمجھ کر مانتے ہیں. یہ بالکل آخری درجے کی بات ہے سورہ فرقان اور اس کے آیت نمبر شاید 71 یا 73 کہ اندھے بہرے ہو کر اس کے اوپر نہیں گرتے بلکہ وہ سمجھ کر مانتے ہیں. یہ ہے وہ لوگ اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا، جب ان کو ریمائنڈر دیا جاتا ہے بآیات ربہم، اس قرآن کی آیات کا، ان کے رب کی طرف سے جو آئی ہیں، تو اس کے اوپر ماتھا نہیں ٹیک دیتے اندھے بہروں کی طرح، سم و عمیانہ، بہروں اور اندھوں کی طرح. یہ بہت بالکل ایکسٹریم اور آخری درجے کی بات ہے. صحیح حکم تھا، دوسروں نے بتایا، آنکھیں بند کر کے ہم نے سمجھا، سوچا کچھ نہیں، عمل کیا، اچھا ہوگا، اچھا نتیجہ بھی نکلے گا. بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسا. لیکن جو سمجھ کر مانے گا، یہ جو اصل مشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو سمجھ کر مانے گا وہ ہزاروں کو سمجھا سکے گا. یہ زیادہ سے زیادہ اگر اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی سمجھنے کے اندر تو وہ صرف اپنے لیے رک جائے گا، اپنی زندگی کے بارے میں خالی سوچ لے گا. تو ان کا مقام کہا کہ یہ عباد الرحمن، یہ ان کا مقام بہت اوپر ہے. یہ رحمان کے ان بندوں کا لفظ صفت بھی وہاں پر اللہ کے رحمان آئی، تو سب کے لیے رحمت جو عام ہے وہ رحمانیت کہلاتی ہے. تو یہ اس کے بعد پھر میں نیکسٹ جو صفت ہے اس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یا نیکسٹ صفت نہیں کہنا چاہیے اسے، جسے میں یہاں لینا چاہتا ہوں، جو چند میں نے جو سلیکٹ کی ہیں، جو قرآن نے جو صحت مند اور اچھی اقدار رکھی ہیں، اس میں کمپیشن یا رحمت، یہ اس کے اندر رحمانیت اور رحیمیت دونوں شامل ہو گئی. اگر ہم بغیر کسی امتیاز کے سب کے ساتھ رحمت کا سلوک کریں، تمام انسانیت کے ساتھ میں، تمام لیونگ بینگز کے ساتھ میں، تو یہ تو ہے رحمانیت کی صفت، کمپیشن کے تحت آتی ہے، یا رحمت کی یہ صفت، رحمت کا وہ حصہ جو رحمانیت ہے. اور رحمت کا وہ حصہ جو رحیمیت ہے وہ یہ ہے کہ خود اپنے اندر اور سماج کے اندر یہ شعور بیدار کیا جائے کہ ایمان کی راہ پر چلنے سے نفع ہوگا اور اس کے خلاف چلنے سے نقصانات ہوں گے، ان کو اس سے باخبر کیا جائے، یہ رحیمیت ہے. ان دونوں کا ہی مجموعہ جو ہے، اس کا ایک نام جو رحمت ہے، یہ آتے ہیں ہمارے یہاں مثلا دیا ہے، کرپا ہے. یہ دیا کرپا، اس سے وہ مفہوم ادا نہیں ہوتا، اس میں ایک سپیریورٹی کمپلیکس آ جاتا ہے. کوئی حقیر ہے، اس کے اوپر دیا کر رہے ہیں. آ سکتا ہے، نہیں آئے ہر ایک کے اندر، لیکن اکثر آ سکتا ہے کہ کوئی دوسرا حقیر ہے، اس کے اوپر اس کے ساتھ میں کچھ ہم احسان کر رہے ہیں، اردو میں جیسے احسان کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایسا یہ دیا ہو جاتی ہے، یہ کرپا ہو جاتی ہے. یہ رحمانیت اس سے بہت اوپر کی چیز ہے، اور رحیمیت بھی اس سے بہت آگے کے درجے کی بات ہے. یہ انفاق جو ہے اللہ کے راستے میں، یا خرچ کرنا، اسے اللہ کے راستے کہا. انفاق یہ اسی کے تحت آتا ہے. یتیموں کی، ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا. تمام مذاہب تعلیم دیتے چلے آئے ہیں، لوگ کوئی کریں یا نہ کریں، لیکن وہ مذاہب کہتے ہیں کہ بڑا اچھا کام ہے. اس پن کرنے میں ایک کا ہاتھ خالی ہاتھ ہی اوپر نہیں ہوتا، کچھ ذہنی طور پر، کچھ شعوری طور پر وہ اپنے آپ کو اونچا بھی سمجھتا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ میں احسان کر دیا. قرآن نے کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں ان کا رائٹ ہے. یہ کوئی تمہارے پاس سے کوئی احسان نہیں ہے جو تم کسی کو دو گے. یہ اللہ کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، تمہیں ٹیسٹ کرنا تھا کہ کسی کو زیادہ دیا اور کسی کو کم دیا. حق ہے ان کا رائٹ ہے. دینے کے بعد احسان مانے کہ پھر وہ حق ادا ہو گیا، ورنہ ظالم قرار پاتے. یہ ہیں ہائٹس، یہ ہے تبدیلی جہاں پر قرآن اقدار کو لے کر گیا. یہ نئے بینچ مارکس قرآن. مثلا قرآن نے اس حق کے ساتھ میں کہا، مثلا پوچھا کہ سوال بتایا کہ لوگ سوال کریں گے، یسألونک ماذا ينفقون، یہ سوال کریں گے کہ خرچ کیا کریں. ایک لفظ بولا ہے، قل العفو، جتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ سب خرچ وہ کرنا ہے جو تمہارے پاس. ضرورتوں کی کوئی بات نہیں، کسی کی ضرورتیں بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن استعمال میں بھی نہیں آ رہا. معمولی، میں تو صرف کپڑوں کی بات کر رہا ہوں، معمولی اگر الماری میں اتنے ٹنگے ہوئے جن کے پہننے کا آپ کا نمبر نہیں آتا، تو سب ہٹاؤ، سب لو، یار نکالو یہاں سے جتنی چیزیں تمہارے استعمال میں نہیں آتی، ورنہ یہ تو معیار طے نہیں ہوگا. میں نے بہت غور کرنے کے بعد قرآن اور حدیثوں کے احادیث کے اوپر بھی
کہ عفو کسے کہیں گے, ضرورت سے زیادہ کسے کہیں گے. وہ چیزیں جیسے کم از کم سال بھر تک کوئی استعمال نہیں کر سکا, اس کے استعمال میں نہیں آتی. تو پھر اتنا ہی نہیں ہے کہ جیسے میں نے ابھی کپڑوں کو کہہ دیا کہ وہ کپڑے تھے اب میں نہیں پہنتا, کچھ چھوٹے ہو گئے, آؤٹ آف فیشن ہو گئے, تو اب میں اسے اٹھا کر دے دوں کسی کو, ان کے کام آئیں گے. قرآن نے کہا نیکی نہیں ہوگی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, جب تک تمہیں جو محبوب نہ ہو, تمہیں جو محبوب ہے جب تک وہ خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک نیکی نہیں ہوگی. وہ تو وبال تھا جو گھر میں تھا, اسے نکالا, یعنی اسے بھی نکالنا ضروری ہے, بہت سے لوگوں کے وہ بھی کام آئے گا, لیکن وہ تمہارے لیے وبال تھا, وہ تمہارے لیے, تمہاری مستقبل کے لیے, تمہاری زندگی کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا. اسے تو نکالنا ضروری تھا, نیکی نہیں ہوگی. پھر نیکی نہیں ہوگی, نیکی تب ہوگی جو تمہیں پسند ہے جب وہ دو گے. یہ معیار دنیا میں کسی دنیا میں مذاہب نے مقرر نہیں کیے تھے, یہ اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہوں گے, لوگوں نے اسے بدل دیا, اور پھر قرآن انہیں ان اونچائیوں تک, اس ذہنت تک, اس ہائٹ تک لے کر گیا. میں نیکسٹ میں اس سیریز کے اندر میں رکھنا چاہتا ہوں یہ رحمت کے بعد. ہاں, اس میں اتنا سا تذکرہ میں اور کر دوں کہ قرآن نے کہا کہ تم سے سائل سوال کرنے آئے. اب معلوم ہے کہ کسی کے بارے میں اگر نون بھی ہے, یہ نون بھی ہے کہ نشہ کرتا ہے, اڑا دیتا ہے, جھوٹ بول کر لینے کے لیے آتا ہے, سارے میں مشہور ہے, کوئی منع کر سکتے ہو, جھڑک نہیں سکتے سائل کو, بہت عظیم بات ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, یہ قرآن شریف میں 2 جگہ کہی ہے بات, اور دوسری جگہ زیادہ تفصیل کے ساتھ میں کہی. جھڑکنے کی, تمہیں اسے ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے سائل کو. ممکن ہے وہ جو عادی نشے باز ہے, جسے جانتے ہیں کہ اڑا دیتا ہے, جا کر غلط خرچ کرتا ہے, مت دیجیے, سمجھائیے, کچھ کیجیے, نہ دیں. لیکن جس وقت تم نے جھڑکا اسے, اس وقت وہ ضرورت مند تھا, وہ چاہے جیسا ہو, اس کی عادتیں جیسی ہوں, تو پھر اس وقت کا گناہ ہو گیا تمہیں, اس لیے جھڑکنا نہیں ہے سائل. اور میں الگ سے ایک بات کہہ دوں, ایک صاحب نے, ایک اللہ والے, انہوں نے بڑی اونچی بات کہی تھی کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ الغنی, ہر چیز سے بے نیاز تو اللہ ہے نا, وانتم الفقراء, تم سب فقیر ہو, اس کے علاوہ ہر ایک ضرورت مند ہے. تو انہوں نے کہا کہ فقیر کو جھڑکے گا, قرآن نے کہا تم سب فقیر ہو, تم فقیر کو جھڑکو گے, ایک فقیر کو جھڑک رہا ہے, کیا بات ہے. میں نیکسٹ قدر کی بات کر رہا ہوں, جلدی میں گزرنا چاہ رہا ہوں. ہیوملٹی, جسے ہم سپیریورٹی کمپلیکس کہہ لیں, دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو کہیں اونچا سمجھنا, بہت اہم قدر ہے جس کا تذکرہ, دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا. اصل میں تو بہت سی ہیں, لیکن یہ کہ جیسے یہ قدر جو ہے, اگر آپ کو کہیں کوئی زندہ مثال دیکھنی ہے تو ڈاکٹر اسلم پرویز ہے, کہ یہ ہیوملٹی دوسرے کو, چاہے وہ جس لیول کا ہو, لیول کسی کا کوئی بھی ہو, یہ اس کا الٹا, جب ہیوملٹی نہیں ہوتی تو اسے تکبر کہتے ہیں. یہ تکبر نے شیطان کو یا ابلیس کو جنت سے نکالا, وہاں سے راندہ درگاہ کیا, یہ تکبر نے کیا. تو قرآن نے اس کے لیے ایک بڑا جامع لفظ استعمال کیا ہے, قنوت. یعنی ورڈ اس کے اندر ہیوملٹی جو ہے, اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے قنوت. بہت جامع لفظ ہے. قنوت کا یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو سمیٹ کر یا بچا کر, اپنی صلاحیتوں کو نقصان دہ اور فضول باتوں سے روک کر, جیسے شیخی بگارنا, مذاق اڑانا کسی کا, ان سے ہٹا کر پریزرو کرنا, اور کامیابی کے قوانین کا استعمال کر کے پھر اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرنا. اصل میں قنوت یہ ہوتا ہے. تو یہ کسی جگہ یہ باقی, اگر جب قنوت کے اندر کمی آتی ہے تو پھر وہ تکبر کی طرف, سپیریورٹی کمپلیکس کی طرف جاتا ہے. کتنی چیزیں علم والوں سے کہا قرآن نے, وفوق كل ذي علم علیم, كل ذي علم علیم. تم عالم ہو, تم علم والے ہو, تم سے اوپر دوسرے علم والے ہیں, اور ہر علم والے سے اوپر ایک اور علم والا ہے, پھر آخر میں تو وہ ہے علیم. ہر بڑے کے اوپر کوئی دوسرا بڑا ہے اور بڑا ہے, پھر آخر میں وہ ہے جو اکبر ہے, جو کبیر ہے. تو تم کے دوسرے کے, اور تمہیں نہیں معلوم کہ کون سی دوسری صفات ہیں دوسرے کے اندر, جن کی بنیاد پر وہ, اصل تو بات سب کچھ وہاں سے چل رہی ہے نا, کہ آپ اپنی صلاحیتوں سے نہیں ہے, کتنی دیر کی ہوتی ہے صلاحیتیں, بہت ہیں. یہ صلاحیتیں ایک سیکنڈ میں, ایک لمحے میں جاتی ہیں. پیرالیسس ہو گیا, آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے بہت دیکھے, بڑے عبرت ناک مناظر دیکھے ان لوگوں کے جن کے
नाम के उनकी जिंदगी के अंदर वार्ड्स बने हुए हैं और बोर्ड्स लगे हुए हैं वार्ड्स के ऊपर, और वो पैसे को मोहताज हैं और अरबों रुपए की दौलत है वो दूसरे उड़ा रहे हैं। करते हैं बड़ी तादाद के अंदर, आप में से भी होंगे बहुत से जो करते होंगे। टीवी पर, रेडियो के ऊपर पहले होते थे, अब टीवी के ऊपर, और अब टीवी पर प्रोग्राम्स हुआ करते हैं, बड़े कामयाब प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर दूसरों का मजाक उड़ाया जाता है। मजाक उड़ाना, मजाक करना, दो बातें हो गई। एक मजाक करना अच्छी चीज है जिसे सब एंजॉय करते हैं, और मजाक उड़ाना ये होता है कि किसी एक के अंदर कुछ कमियां, चाहे हो चाहे ना हो, उसके अंदर कुछ कमियां निकाल कर बाकी दूसरे लोग एंजॉय करते हैं। तो ये मजाक उड़ाना है। कुरान ने कहा ला यसखर कौम मिन कौम, कोई ऐसा नहीं करेगा, ये तुम में से कोई ऐसा नहीं करेगा। हो सकता है वो सुपीरियर है, तुम्हारा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से कर रहे हो ना, हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो। यही चीज ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस तरफ ले आता है, दूसरों की टोह में रहना, तजस्सुस। वो एक साहब ने सवाल भेजा मुझे कि तजस्सुस अगर जरूरी है बहुत सी जगहों पर, कहीं रिश्ते के लिए हमें टोह में रहना है या कुछ इंक्वायरी करनी, मुख्तलिफ इंक्वायरीज, किसी बुरे लोगों की इंक्वायरी करनी ताकि लोग उसकी ऐप से बच सके, तो ये क्या है कि हम दूसरों की टोह में बिल्कुल नहीं रहें। दूसरे की टोह में अपनी अना की तस्कीन के लिए, जहां पर ये जरूरत होगी कि समाज को या माशरे को किसी नुकसान से बचाना है, वहां जरूरत है कि इंक्वायरी की जाए। लेकिन अपनी अना की तस्कीन के लिए ये हिस्सा जो है, ये ह्यूमिलिटी के कदर के खिलाफ जाता है, तकब्बुर में आता है, और वो मना किया कुरान ने। गीबत मत करना, पीठ पीछे बुराई, ये भी उसी जज्बे के तहत होता है कि ऐब दूसरे को निकालकर हम कुछ उससे ऊपर के लेवल के ऊपर अपने आप को दूसरों को जाहिर करें या शो करें। इन तमाम चीजों को रोका कुरान ने। लम्ज वला तलमिजू अनफुसकुम, लम्ज कहते हैं चाहे कभी हाथ के इशारे से, जरा सा वो नहीं देख रहा है, दूसरों को इशारा कर दिया या आंख से इशारा कर दिया कुछ, अब बाकी सब हंस रहे हैं उसके ऊपर, इस तरह का इस अंदाज का तल इशारे में भी नहीं करोगे। मुंह से कहना तो अलग बात है, इशारे में भी नहीं होगा। वला तनाबदू बिल अलकाब, दूसरों के ऐसे टाइटल रखना जो उन्हें बुरे लगे। ये अखलाकियात के ये यार, ये इनके खिलाफ करना गुनाह कबीरा है, कबायर में से हैं। ये आम लोग इसको एंजॉय किया करते हैं इन चीजों को, और उन चीजों को कहा करते हैं जिसका कहीं तस्करा ही नहीं है, उसे उन्होंने बुनियादें बना रखा है। ये प्रायोरिटीज हमारी बदल गई। कुरान इस लेवल तक लेके गए, दूसरे किसी मजहब ने नहीं कहा तो मत में मत रहना, या कहा होगा, चीजें वो नहीं रही, गायब हो गई मदायब के अंदर, और खुद मुसलमानों के अंदर राइज है, बहुत आम है। नहीं तस्करा होता इसका कि इसकी तुम्हें इजाजत नहीं है, गुनाह कबीरा है, कबायर है, जिसको कुरान ने मना कर दिया वो कबायर है। तो ये बहुत बड़ा एक एट्रीब्यूट है, या बहुत बड़ी एक वैल्यू है, या कद्र है, ह्यूमिलिटी। और फिर ये सिर्फ बोलचाल में नहीं होता है, अभी मैंने बोलने के तस्करे के चाल में, हर चीज में रोका, तुम्हारे उठने बैठने से, तुम्हारे अंदाज से। वला तमशी फिल अर्दि मराहा, ये जमीन में अकड़ कर मत चलना। इन्नका लन तखरकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल वलन तबलुगल जिबाल तूला। तुम ये बेजान चीजों से, पहले कहा था ना जानवर से नीचे गिर जाओगे, कहा बेजान चीजों से नीचे गिर जाओगे, ये तुमसे सुपीरियर हो जाएंगी। तुम्हारे पैर पटकने से जमीन नहीं फटेगी, और तुम्हारे गर्दन अकड़ाने से तुम पहाड़ों की बुलंदी तक नहीं पहुंचोगे। तो ये जो तुम्हारे सब नीचे थी, इनसे भी जाके नीचे गिरोगे तो इतनी तुम्हारी वैल्यू नीचे हो जाएगी। ये बोल और चाल। और फिर इसमें 5 मिनट रह गए हैं, मैं इसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू को और जिक्र करता हूँ, शर्म हया। ये हया लफ्ज जो है, हई से है, जिंदा, जिंदगी की अलामत है हया। खतरे से हिफाजत के लिए ऐसा होता है कि, और लफ्जी मानों के अंदर सरसब्जी शादाबी भी आता है। हया के अंदर आदमी सिमटता सिकुड़ता है, इंसान में भी होता है, जानवरों के अंदर इंस्टिंक्ट के साथ में होता है, उनकी जिबिल्लत की वजह से, कि कोई खतरा आया तो जरा सा हटते हैं, बैकआउट करते हैं, सिकुड़ते हैं। तो बाहरी खतरात जो हैं, जो माशरे के खतरात हैं, जो खुद इंसान की जिंदगी की, जो ये हया जिंदगी की अलामत है, जिंदगी से जो सरसब्ज़ शादाबी आती, उसको जो चीजें नुकसान दे रही हैं, उससे अपने आप को हट जाना, समेट लेना, उससे बच जाना, ये शर्म हया है। ये हया है, बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है। इसमें अपने जज्बात को इस कदर के तहत लाने से अपनी नशोनुमा होती है। इसलिए कि एक माने इसके ये भी ना, सरसब्ज़ शादाबी,
تو خود اپنی نشو نما اس سمٹ جانے سے، ان نقصانات سے بچنا جو اپنے جذبات کے تحت آتے، اس ویلیو اس قدر کے تحت آنا، تو اس سے زندگی کے اندر سرسبزیاں پورے سماج کے اندر، بہت کچھ چیز کی تفصیلات آپ سب یہاں پر سمجھدار لوگ ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ کیسے یہ ہوتا ہے اور کیسے معاشرہ صحت مند اس سے ہوتا ہے، یہ شرم و حیا والے حصے سے۔ یہ دوسرے مذاہب کے اندر مثلا ہندو مذہب ہے، میں ہندو مذہب سے پہلے میں یہودیت کا ذکر کرتا ہوں۔ یہودیت ہے، یہودیت کے اندر زنا سے روکا قانون ہے۔ عیسائیت میں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا، بڑے اونچے معیار پیغمبر تھے نا، اللہ کے رسول، انہوں نے کہا آج کی انجیلوں کے اندر لکھا ہے اگر تم نے بری نگاہ سے کسی کو دیکھا تو تمہاری آنکھیں زنا کر چکی، تم خود بھی زنا کر چکے، بدکاری کر چکے تم۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ سینٹ پال نے یہ ساری قدرات، یہ ویلیوز سب ختم کر دی جو پیغمبر نے دی تھی۔ اب پھر وہاں پر ان چیزوں کے اندر یہ تو الگ بات ہے، اس بے حیائی کے اندر کوئی کسی بھی طرح کا گناہوں کا کفارہ ہو گئے، حضرت عیسیٰ خود تو گر گئے اس لیول سے نیچے۔ اس کے بعد میں ایک تذکرہ یہاں پر ہندوؤں کا کرنا چاہتا ہوں جو ہندو کہلاتے ہیں عرف عام میں۔ ان کی عورتیں، آپ کسی گاؤں کے اندر چل جائیے آج بھی، بہت سے گاؤں کے اندر آپ کو ایسا ملے گھونگھٹ کھینچ لیں گے فوراً باہر کا کوئی آیا۔ یہ فطری شرم ہے، یہ کلچر چلا رہا تھا پتہ نہیں کب سے۔ اب اس کے اندر یہ تبدیلی آئی کہ اب وہ دوسروں کے گھونگھٹ نوچنے لگے، ان کا حجاب نہیں ہوگا۔ فرانس کے لوگوں نے کہا کہ حجاب نہیں پہنیں گے، وہ ننس پہنیں گی، مسلمان عورتیں حجاب نہیں پہنیں گی، وہ ننس تو پہنیں گی۔ یہ اس کے خلاف ہے، ہماری فرانس کے اقدار کے خلاف ہے۔ دوہرے معیار ان کے اپنی جگہ پر، لیکن اسلام اس کو اس جگہ لے کر گیا، کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تمہیں خود احتیاط کرنی ہے، وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ آنکھوں سے ہوتا ہے جو کچھ شروع ہوتا ہے، اپنی نگاہوں کو ذرا سمیٹ کر رکھنا۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دو اپنی نگاہوں کو سمیٹ کر رکھیں۔ یہ شرم و حیا، یہ تمہارا جو ظاہری، مردوں سے بھی کہا عورتوں سے بھی کہا، تمہارے ظاہری جتنے بھی میٹیریل جتنے زیور ہیں، ان سے زیادہ ایک بڑا زیور ہے جو نظر نہیں آتا، وہ تمہاری زندگی کو کامیابی کی راہوں کی طرف لے جائے گا، اور وہ زیور جو ہے وہ حیا ہے، شرم و حیا۔ تو یہ کچھ ایٹریبیوٹس تھے، یا کچھ ایٹریبیوٹس ایگزیکٹلی نہیں کہنا چاہیے، کچھ ویلیوز تھیں جو زندگی کو قیمت عطا کرتی ہیں، جو آگے کے اعمال طے کرتی ہیں، جو تقدیر بناتی ہیں، آپ کا مستقبل طے کرتی ہیں، قوموں کا مستقبل طے کرتی ہیں۔ میں نے ان میں سے چند کا تذکرہ کیا، ممکن ہے ایک آدھ منٹ میں آگے بڑھ گیا ہوں، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں، اور بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔